بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور فرمائیں گے، جو پیدائشی طور پر عالم، جو پیدائشی طور پہ سخی، جو پیدائشی طور پر شجاع، جو پیدائشی طور پہ صاحب غیرت، جو پیدائشی طور پر عالم، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوں، ساری رات عبادت میں مصروف ہوں، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو جب اذان آتی ہو، مولا رضا کے ہاتھ سے خود بخود قلم چھوڑ جاتا تھا جب مؤذن اذان کہتا تھا، فرماتے تھے تم سن نہیں رہے کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان ہو رہا ہے، اب کوئی اور کام نہیں ہوگا، اب صرف اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے۔ وضو کر رہے ہیں میرے مولا سجاد، تو آپ کے ہاتھ میں کپکپاہٹ ہے، تھر تھری ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا، فرمایا تمہیں نہیں پتا میں کس کے حضور جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں؟ میرے مولا حسین دعائے عرفہ جب میدان عرفہ میں پڑھتے ہیں تو آج میں اور آپ اگر اس دعا کو پڑھیں تو اتنے مشکل الفاظ ہیں، اتنے گہرے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، ہمیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں فی البدیہہ مناجات کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اللہ سے۔ امام مولا علی کی مناجات ہے، مولا علی کی مناجات، کوفے کی مناجات، امام سجاد کی وہ 52 دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، جن کے پاس اللہ نے ان کو سجا کر بھیجا ہے، ان کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس انداز کی ہے۔ اور میں وقت نہیں ہے میرے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا، کہیں اگر دعا ہو رہی ہو، ہر جمعرات کی دعائے کمیل ہو رہی ہو، سال کی دعائے عرفہ ہو رہی ہو، تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دعا میں جا کے بیٹھوں۔ دعا اس خالق اور اس رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے۔ دعا نہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یا متکبر ہیں یا انسانیت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں۔ جتنی میری اور آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی میری عاجزی بڑھتی چلی جائے گی۔ الکبر ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ جس نے تکبر اپنایا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ خبردار، تکبر تمہارے لیے نہیں ہے، اکبر صرف اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور جو اس دروازے پر اپنے آپ کو مٹا ڈالتا ہے پھر اللہ اسے کبھی محمد بناتا ہے، کبھی اسے علی بناتا ہے، کبھی اس کے حسن و جمال میں اضافہ اور کمال ہوتا ہے تو حسن و حسین بناتا ہے، اور کبھی نجات دہندہ قرار دے کے اسے فاطمہ بناتا ہے، اس لیے کہ یہ اس بارگاہ میں عاجز ہے۔ دعا کتنا پیار ہے میرے مولا کو مناجات سے اور دعاؤں سے، کتنا شغف اور شوق ہے حسین کو۔ عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، اور جا کے کہو کہ ہم ایک رات اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک اور رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی سجائی ہے امام حسین نے کربلا، جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا ہو، جس کی ماں نے گھٹی میں دیا ہو کہ تمہیں کربلا میں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، جسے پیر پیر چلنا سکھایا جاتا ہو تو کہا جاتا ہو عباس تمہیں کربلا میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے، جس نے کبھی بصرے میں تلوار نکالی ہو تو امام حسن کی آواز آئی ہو عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے۔
جس نے کبھی کوفے میں تلوار نکالی ہو تو امام معصوم کی آواز آئی، یہ کربلا نہیں ہے۔ جس نے کبھی ولید کے دربار میں امام حسین کو جب اس نے اذیت دی، یزید کا خط دیا، لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دو، میرے مولا نے اسے پڑھ کر واپس کیا اور فرمایا کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو بلاؤ، سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو۔ یہ کہہ کر امام لوٹ رہے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر حسین تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ امام نے جلال ہاشمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور فرمایا تقتلنی انت ام ہوا یبن زرقا، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مجھے مارے گا؟ یہ آواز جو حسین کی بلند ہوئی، دربار میں حضرت عباس اپنے جوانوں کے ساتھ آئے، تلوار نکالی ہوئی تھی، مولا کس نے اذیت پہنچائی ہے؟ حضرت نے فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہے، اور جب کربلا میں پہنچے ہیں تو امام حسین نے فرمایا عباس زمین کے مالکوں کو تلاش کرو۔ میرے مولا نے زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ اب یہ پوری زمین تو حسین کی ہے نا۔ میرے مولا عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے۔ 4 محرم کو جب شمر کا لشکر آیا تو اس نے آ کر پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے کیوں ہیں؟ بتایا گیا حسین نے زمین خریدی ہے، یہ زمین حسین کی ہے۔ کہا نہیں، خیمے وہاں سے ہٹائے جائیں، ان پر جب تک پانی بند نہیں ہوگا ہم انہیں مار نہیں سکیں گے۔ پیغام بھیجا، مولا عباس نے فرمایا کسی کی مجال، وہاں سے لشکر لے کر چلا کہ میں خیمے خود اکھاڑوں گا۔ میرے مولا نے تلوار نکالی، زمین پہ خط کھینچا، فرمایا کسی کی جرت ہے تو اس خط کو باندھ کے دکھائے۔ ادھر شمر کا لشکر بڑھ رہا ہے، ادھر حضرت عباس فرما رہے ہیں آج بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں نے تو اس کربلا کا انتظار کیا ہے۔ امام حسین نے جب جناب عباس کے تیور دیکھے، جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا، کہا زینب عباس کو بلاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر رونا آ رہا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہنیں پڑوس میں بیٹھی ہیں۔ جناب فضہ گئیں، جا کے کہا ہے چھوٹے شہزادے تمہیں زینب آقا زادی زینب بلا رہی ہے۔ میرے مولا عباس نے فرمایا بی بی کو خوشخبری سنانے آ رہا ہوں، چند قدم کے فاصلے پہ شمر رہ گیا ہے، بی بی کو خوشخبری سنانے آ رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پلٹ کر آئیں اور کہنے لگیں زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار کو نیام میں رکھا، گردن جھکا دی میرے مولا نے۔ جیسے ہی خیمے میں آئے کیا دیکھا؟ حسین بہن کے برابر میں کھڑے ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مولا خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا عباس خیمے ہٹا دو۔ مولا نے اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا دیا۔ 5 محرم کو 4 محرم کو جب بھی آ کر امام حسین سے کہتے ہیں نا مولا یہ کربلا ہے، میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، میں اپنے جوہر شجاعت دکھاؤں، میں دشمن کا مقابلہ کروں، میں دشمن پہ حملہ کروں، حضرت نے فرمایا عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، ہمیں پہل نہیں کرنی۔ 9 محرم کو جب عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے پہلا تیر پھینکا ہے اور یہ کہہ کر پھینکا کہ گواہ رہو کہ حسین پر پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، تو نقن صاحب لکھتے ہیں کہ جناب عباس جتنے خوش نظر آئے اتنے اس سے پہلے نظر نہیں آئے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے امام کے خیمے کے دروازے پر پہنچے، اس نے دخول مانگا، امام نے آواز دی عباس اندر آؤ، جا کر کہا مولا پہل ہو گئی، اب بتاؤں کہ ہم کون ہیں؟ مولا نے فرمایا عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ، میں کہوں گا مولا حسین سے مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا، مولا حبیب کو بھیج دیا ہوتا،
مگر آج عباس کا روزہ حسین کے برابر کا روزہ کیسے ہوتا؟ آج عباس علمدار باب الحوائج کا لقب کیسے پاتا؟ آج امام حسین کے تابوت کے آگے عباس کا علم کیسے چلتا؟ آج غیرت مندی کی علامت اور وفاداری کی علامت علم کیسے بنتا؟ یہ حسین نے سجایا ہے، یہ حسین نے کربلا کو سجایا ہے۔ عباس جاؤ، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، اجرکم علی اللہ۔ آپ رو رہے ہیں، اللہ کسی عظیم المرتبت شخصیت کو کسی سے سوال نہ کروائے۔ کوئی بڑا آدمی جب کسی سے سوال کرے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، بازوؤں کو کٹنا بھی تکلیف دہ تھا، مگر پسر سعد کے خیمے پہ جا کے ایک رات کی مہلت مانگنا یہ عباس کے لیے بازوؤں کے کٹنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر حکم مولا ہے، حکم امام ہے، اجرکم علی اللہ۔ جا کر کہا، اے پسر سعد، میں عباس علی ہوں، سفید علم لے کر گئے تھے تاکہ دشمن وہاں سے امن کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک پیغام لے کر آئے ہیں، میں عباس علی ہوں۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، اور کہا ہے جنگ عاشورہ کے دن کرو۔ ہم آج رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم مناجات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ایک ایک لمحہ سخت ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اپنے جرنلوں کو بلایا، اپنے سپہ سالاروں کو بلایا، کہا دیکھو یہ حسین ابن علی کا پیغام آیا ہے۔ شمر نے کہا جنگ آج تمام کرو، لیکن بصرے کا ایک سردار تھا ابن جموع، اس نے کہا کہ اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے یہ کہتے تو ہمیں اجازت دے دینا چاہیے تھی، یہ تو فرزند زہرا ہے، یہ نبی کی اولادیں ہیں، یہ خانوادہ پیغمبر ہے۔ پسر سعد باہر آیا اور کہا عباس جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ میرے مولا پلٹ گئے، اجرکم علی اللہ، تھکیں گے نہیں، یہ ایام رونے کے ہیں، میں مصائب کے بیان کا دورانیہ زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا پلٹے ہیں، آئے ہیں، مولا جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ اب جب روز عاشور آیا تو جب آ کر کہتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، حسین فرماتے ہیں نہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ جب سارا لشکر کٹ گیا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا اب مرنے کی اجازت ہے۔ اسی اسنا میں سکینہ باہر آئی، بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی پلائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے آپ کو بہت عبادت کروا دی، آپ کو بہت عبادت ہو گئی، ایک ایک آنسو کے اوپر بہت کچھ ملنے والا ہے۔ جسے رونا نہیں آتا، جس کو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ جب مجلس میں بیٹھے ہیں اور لوگ رو رہے ہوں تو آپ جو دعائیں مانگے نا ان میں ایک دعا آنسو مانگے۔ مجلس میں ایک دعا یہ مانگا کر رہے ہیں کہ مولا آپ کے غم میں میری آنکھ سے آنسو آ جائے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، جناب زہرا کے رومال کا حصہ بنتا ہے یہ حسین پہ گرنے والا آنسو۔ نبی کو بہت عزیز ہے یہ آنکھوں سے ٹپکنے والا آنسو۔ جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہو، اس نے کربلا میں تلوار نہیں چلائی۔ میں نے ایک بزرگ سے یہ مصائب سنے ہیں، کسی کتاب میں نہیں پڑھے، لیکن ہم بہت سارے مصائب مسموعات اتقیہ پڑھتے ہیں، بزرگوں کو سن کے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے مصائب پڑھے، نقن صاحب نے پڑھے ہم پڑھ دیتے ہیں، قلب عابد صاحب نے پڑھے ہم پڑھ دیتے ہیں، ذیشان صاحب نے پڑھے ہم نے پڑھ دیے۔ ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہوتا، لیکن متقی لوگوں نے، حضرت آیت اللہ فاطمیہ نے پڑھے ہیں، حضرت آیت اللہ مثلا تہرانی نے پڑھے ہیں، ہمیں اعتبار ہو جاتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، انہوں نے کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ اس بنیاد پہ ہم مصائب پڑھ دیتے ہیں۔ قیافہ شناس کوفے میں آیا، کسی نے کہا سروں کو تو ذرا دیکھو۔ اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ اس صاحب سر میں کیا کیا کمالات تھے۔ ایک آواز آئی ایک اور سر بھی دیکھو، وہ حضرت قاسم کا سر تھا۔ چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کخلقۃ القمر، چاند جیسا چہرہ ہے۔ جو غیر کی نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ کسی نے آواز دی ایک اور سر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نے آ کر حبیب ابن مظاہر کا سر دیکھا،
پھر کسی نے کہا کہ دو بچوں کے بھی سر ہیں، اون و محمد کے چہرے دیکھے۔ پھر آواز دی ایک اور سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر امام کے کمالات کو اپنی دانش میں بیان کرنا شروع کیے۔ پھر ایک آواز آئی ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ وہ آ کر بیٹھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، مولا کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، چہرہ بتا رہا یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کی جو آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک منزل اور لے لیجئے، گریا ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال یہ مجالس میری قسمت میں ہیں یا نہیں۔ ہر کربلا کے شہید کے ہاں کوئی نہ کوئی امتیاز رہا ہے۔ حضرت قاسم کا امتیاز زندگی میں بدن پامال ہوا، زندگی میں بدن پامال ہوا۔ حضرت علی اکبر کے امتیازات ہیں، حضرت اون و محمد کے کچھ امتیازات ہیں جو اور شہید میں کیفیت نہیں تھی۔ حضرت عباس کے بھی 4 امتیازات ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت میں تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مجھے تسلی دیجئے کہ آپ تھک نہیں رہے، اللہ آپ کو اور ہمت دے۔ جناب رباب نے ایک کنیز کو بہت دیر مجلس میں روتے ہوئے دیکھا۔ جناب رباب نے اپنی ایک کنیز کو دیکھا جو بہت دیر سے رو رہی ہے۔ مجلس ہوتی تھی بی بی کے گھر روزانہ، تو بی بی نے اسے بلا کر کہا تم اتنی دیر سے کیسے رو رہی ہو؟ کمال بی بی میں ہر کچھ دیر کے بعد شربت جا کر پیتی ہوں تاکہ حسین پہ مجھے آنسو ملے۔ اللہ اکبر، کیا کیا اہتمام کیا ہے لوگوں نے تاکہ رویا جائے۔ حضرت عباس کی شہادت کے بھی 4 امتیاز ہیں، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں۔ پہلا امتیاز یہ ہے کسی مجاہد کی آنکھ میں تیر نہیں لگا۔ اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو اور گریے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا ہے۔ میں نے استاد پناہیان سے یہ جملہ سنا، ایک بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، میں نے ان سے جملہ سنا کہ تم نے کبھی سوچا کہ عباس کی آنکھ میں تیر کیوں لگا؟ اس لیے کہ عباس نے حسن کے جنازے میں تیر لگتے دیکھے تھے۔ میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لے پایا، جن آنکھوں سے تیر لگتے دیکھے تھے اس آنکھ میں تیر لوں گا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ دوسرا امتیاز مولا عباس کے سر پہ گرز لگا ہے، تب گرے ہیں گھوڑے سے۔ گرز حضرت عباس کے سر پہ اس لیے لگا کہ اس عباس نے اپنے بابا کے سر پہ تلوار لگتی دیکھی تھی۔ جتنی قربانیاں سب جمع ہوں گی عباس کے اندر۔ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ ایک اور امتیاز بتاؤں حضرت عباس کا امتیاز کیا ہے؟ حضرت عباس کا امتیاز یہ ہے کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، کسی مجاہد کے دونوں بازو قلم نہیں ہوئے، اور جس کے بازو قلم ہو گئے ہوں، بھائی کربلا میں ایک ذاکر نے، ایک عالم نے، ایک عالم دین نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے۔ جب مصائب پڑھ کے وہ اپنے گھر گیا اور بستر خواب پر پہنچا، جناب زہرا خواب میں نظر آئیں، فرمانے لگی ہمارے رونے والوں کو، ہمارے مصائب پہ رونے والوں کو عباس کے پورے مصائب سنایا کرو، عباس کے مکمل مصائب پڑھا کرو۔ کبھی بھی آج ہی میں نے آپ کے بچے کے مصائب پڑھے، کیا تم نے یہ نہیں بتایا جس کے بازو قلم ہو گئے ہو وہ زمین پر کیسے گرے گا؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مولا عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے اس لیے کہ زینب کربلا سے شام تک 3 مرتبہ اونٹ سے گرے گی، بی بی تمہارا غلام۔ اجر و کمال اللہ۔ آخری امتیاز سن لیجئے جناب عباس کا، آخری امتیاز جناب عباس کا کیا ہے؟ جناب عباس کا لاشا خیمے نہیں گیا، فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کیوں فرمایا جناب عباس نے مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ ایک سبب تو یہ ہے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے؟
بس آخری جملہ سن لیجیے آج کے بیان کا. دوسرا سبب یہ ہے کہ میرا لاشا حسین چھوڑ کر جائیں، اس لیے کہ حسین کا لاشا بھی 3 دن بے گور و کفن رہے گا. کوئی نہ ہوگا جو زہرا کے بچے کو دفنائے. مولا میں بھی آپ کی طرح. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ماتم حسین. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.